لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات میتة جاہلیہ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید مقدس مہدی نقوی سناف سید حیدر رضا نقوی، مرحوم سید حیدر رضا نقوی سناف سید مہدی حسن نقوی، مرحومہ سیدہ شبیرہ خاتون رضوی ڈاٹر آف سید کرار حسین رضوی، مرحوم سید رشید مہدی رضوی سناف سید علی مہدی رضوی، مرحومہ سیدہ رباب بانو جعفری ڈاٹر آف سید غلام حسین جعفری، مرحوم سید احمد حسن رضوی سن آف سید علی حسن رضوی، مرحومہ سیدہ عشرت زہرا رضوی ڈاٹر آف سید رشید مہدی رضوی، اور شہید سید مظہر عباس رضوی سن آف سید ساجد حسین رضوی کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم الشریف. عزیزان محترم و برادران ایمانی، میں نے جس حدیث شریف کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتة جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے وقت اور زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. پیغمبر اسلام کی یہ حدیث اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے ایک مکمل اور مستند ثبوت ہے کہ جو لوگ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت کا انکار کرتے ہیں. یقیناً پیغمبر اسلام کی یہ حدیث ہر زمانے میں، ہر دور میں ہادی رہنما اور وقت کے امام کی موجودگی پر دلالت کرتی ہے.
کیونکہ جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کا نام مقدس مہدی ہے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اسم گرامی پر ان کا نام ہے، لہٰذا میں نے مجلس کا عنوان معرفت امام زمانہ علیہ السلام رکھا ہے، اور اسی لیے میں نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ذیل میں کچھ باتیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے متعلق عرض کر کے اور مصائب پڑھ کر آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ مشہور و معروف حدیث ہے کہ جو شخص وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وقت کے امام کی معرفت کی امپورٹنٹ کیا ہے، ضرورت کیا ہے، کتنی اہمیت ہے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا۔ اور میرے عزیزو، انسان صرف اور صرف اپنے وقت کے امام کی ظاہری معرفت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کس سن میں امام کی ولادت ہوئی، کس بادشاہ کے دور میں امام نے زندگی گزاری، کس نے شہید کیا، اور کس سن میں امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کتنے سال کی زندگی امام نے گزاری، یہ معرفت ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ جس معرفت کی اس حدیث میں بات ہو رہی ہے وہ ہمارے ائمہ کی حقیقی کردار اور صفات والی معرفت کی گفتگو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں جب آپ کے صحابی ابو نصر وارد ہوتے ہیں اور امام حسن عسکری کے پہلو میں آپ کا 4 سال کا کمسن بچہ آپ کے اور ہمارے امام زمانہ علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے، تو ایک مرتبہ جب ابو نصر امام عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے سلام کا جواب دینے کے بعد ابو نصر سے ایک سوال کیا کہ اے ابو نصر، تم ہماری تعریف بیان کرو۔ جب امام نے ابو نصر سے یہ سوال کیا، یہ تقاضا کیا، تو ایک مرتبہ ابو نصر کہتے ہیں کہ مولا انت مولائی و سیدی، کہ اے میرے آقا، آپ میرے مولا ہیں، آپ میرے سردار ہیں، میں آپ کا ایک ادنا سا غلام ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام ابو نصر کو وہاں پر روک کر کہتے ہیں کہ ابو نصر، میری مراد ہماری ظاہری تعریف نہیں ہے بلکہ ہماری مراد ہماری حقیقی تعریف ہے، ہمارے کردار کی تعریف ہے، ہمارے صفات کی تعریف ہے۔ ایک مرتبہ ابو نصر ہاتھوں کو جوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں مولا ہمیں نہیں معلوم، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سید ہیں، آپ میرے سردار ہیں۔ آقا اگر آپ بہتر سمجھیں تو میری رہنمائی فرمائیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی حقیقی تعریف کس طریقے سے کی جائے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو نصر سنو، میری مراد ہماری حقیقی تعریف سے یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان کے جسم میں اس کی جب تک سانس چلتی ہے، جب تک اس کا نفس باقی ہے، تب تک جسم کے ہر ایک حصے میں جان باقی رہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابو نصر، جب انسان کے جسم میں سانس چلتی رہتی ہے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک ہر حصے میں حرکت ہوتی ہے، ہر حصہ زندہ ہوتا ہے۔ اے ابو نصر سنو، جس طریقے سے انسان کے بدن میں اس کی سانس کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس
تمام عالم انسانیت میں، اس عالم کائنات میں ہماری حیثیت نفس رحمانی کی ہے. یعنی اگر جس طریقے سے انسان کے جسم سے اس کی نفس کو نکال لیا جائے، اس کی سانس کو چھین لیا جائے تو انسان کا جسم مردہ ہو جاتا ہے. اے ابو نصر، اگر اس دنیا سے امام کے وجود کو، ہمارے وجود کو اٹھا لیا جائے تو یہ دنیا بالکل اسی طریقے سے مردہ ہو جائے گی جس طریقے سے جسم سانس کے بغیر مردہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو میرے عزیزوں، امام نے بتایا کہ اس دنیا میں امام کے وجود کی اہمیت کیا ہے. یعنی جس طریقے سے اگر جسم سے سانس کو جدا کر دیا جائے تو یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کائنات میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وجود ہے. اگر ہمارا امام نہ ہوتا تو یہ دنیا کب کی فنا ہو جاتی، مردہ ہو جاتی، تباہ ہو جاتی. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ وب وجود ہی وب یمن ہی رزق الورا وب وجود ہی ثبتت الارض والسماء. کہ یہ امام کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ زمین و آسمان قائم ہیں. یہ امام کا لطف ہے کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان کے لوگوں کو رزق مل رہا ہے. میرے عزیزوں، اگر ظاہری تعریف اور معرفت امام کی مراد ہوتی تو امام ابو نصر کی اس تعریف کو قبول کر لیتے، لیکن امام نے ان کی اس تعریف کو رد کر کے بتایا کہ نہیں، اس سے مراد ہماری سیرت ہے. ہماری سیرت کی معرفت ہونا چاہیے، ہمارے کردار کی معرفت ہونا چاہیے. ہم اللہ کا جو راستہ، سیدھا راستہ ہے، جس راستے پر چلنے کی تلقین کر رہے ہیں، اس راستے کی، اس امام کی معرفت ہونی چاہیے. تو میرے عزیزوں، وقت کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے. یہی تو وجہ ہے نا، تبھی پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اپنے وقت کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور میرے عزیزوں، خود قرآن مجید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم روز قیامت ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. یہ امام کے وجود اور امام کی معرفت پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے. میرے عزیزوں، یہ شرف صرف اور صرف ہماری قوم کو حاصل ہے، ہم محبان اہل بیت کو حاصل ہے کہ جب روز قیامت اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے امام کو بلائیں گے، تو جو قوم اور جو شخص، جو محب، جو قوم روز قیامت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارا امام موجود تھا، ہمارا امام زندہ تھا، وہ واحد قوم ہم شیعہ قوم ہیں کہ جس کا امام زندہ ہے. اور یہ سعادت ہمیں روز قیامت نصیب ہوگی کہ ہم کو ہمارے وقت کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. لیکن میرے عزیزوں، کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کی ایسی معرفت حاصل کی ہے ہم امام کے لشکر کے سپاہیوں میں داخل ہو جائیں؟ میرے عزیزوں، بہت اہم مسئلہ ہے. کیا ہم نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کی ہے؟ میرے عزیزوں، میرا ایک سوال ہے. ہم ہر وقت دعائے فرج پڑھتے ہیں نا، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، یا اللہم عجل ولیک الفرج. لیکن میرے عزیزوں، کیا ہم نے امام کی معرفت حاصل کی ہے، یا بغیر معرفت کے ہم یہ جملے بس دہرائے جا رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ خود سوچیں کہ کیا ہمارا یہ خاطی وجود اس قابل ہے کہ جو ہم امام کو بلا رہے ہیں، اگر امام آ گئے تو کیا ہمیں امام کے لشکر میں داخل ہونے کا شرف ملے گا؟
میرے عزیزو، مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا یہ خاطی وجود اس قابل ہے کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے تو ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو کہ ہم امام کے لشکر میں حاضر ہو جائیں۔ عزیزان محترم، لیکن یقین ہے اس بات کا کہ ہاں ہمیں یہ سعادت نصیب ہوگی، ہم بھی امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے، اور میرے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے کہ ہم کس طریقے سے امام کے لشکر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، امام زمانہ کائنات کی ہر چیز پر تصرف رکھتے ہیں۔ میں ایک واقعے کا سہارا لے کر اپنی بات کو اور واضح کر دوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایک کھجور کے سوکھے درخت کے سائے میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کھجور کا موسم نہیں ہے، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں کا اس راستے سے گزر ہوتا ہے تو دو لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ کھجور کے درخت میں تازہ کھرمے لگتے، پھل پھول اس میں آ جاتے، ہرا بھرا یہ درخت ہو جاتا اور تازہ کھرمے آتے اور ہم تازہ کھرمے کھاتے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جیسے ہی ان لوگوں کی یہ باتیں سنی، ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیا اور ابھی دعا کر ہی رہے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت بالکل ہرا بھرا ہو گیا اور اس درخت میں تازہ پتے بھی آ گئے، کھرمے بھی لگ گئے، کھجوریں بھی تازہ آ گئی اور لوگوں نے کھجوریں بھی کھا لی۔ ایک مرتبہ وہ دونوں شخص کہتے ہیں کہ کیا آپ نبی خدا ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میرے عزیزوں، جو قوم کل تک امام کو امام ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، آج امام کو نبی ماننے کے لیے تیار ہے، امام کو رسول ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے عزیزوں، دیکھا آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے یہ کام کس طریقے سے کیا۔ اللہ نے انہیں اتنی قدرت دی ہے کہ یہ کائنات کی ہر شے میں اپنا تصرف رکھتے ہیں، یعنی امام حسن مجتبی نے اس کھجور کے سوکھے درخت میں اللہ سے دعا کر کے اپنے تصرف کے ذریعے سے تازہ پتے بھی آ گئے، تازہ خرمے بھی لگ گئے۔ بس بالکل اسی طریقے سے مجھے یقین ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو ہمارا یہ خاطی وجود، ہمارا یہ بے عمل وجود اس قابل نہیں ہوگا کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام اپنے حق کے تصرف کا استعمال کرتے ہوئے میرے اس خاطی وجود کو، ہمارے اس خاطی وجود کو جو خطاؤں کی وجہ سے، جو گناہوں کی وجہ سے، جو گناہوں کی اور خطاؤں کی وجہ سے بے عمل ہے، سوکھ چکا ہے، امام زمانہ اپنا تصرف کریں گے اور ہمارے اس خاطی وجود کو اس قابل بنا دیں گے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو میرے عزیزوں، امام حق کے تصرف رکھتے ہیں اس کائنات میں، امام زمانہ حق کے تصرف رکھتے ہیں۔ یقیناً اگر امام کا ظہور ہوگا تو ہمارے اس خاطی وجود کو بھی یہ سعادت نصیب ہوگی کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں۔ لیکن میرے عزیزوں، اس کے لیے ہمیں اپنے وجود کو امام زمانہ کے رنگ میں ڈھالنا پڑے گا، ہمیں اپنے اس وجود کو امام زمانہ کے رنگ میں ڈھالنا پڑے گا۔ کتنا ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے، امام زمانہ کو حاضر و ناظر جان کے ہر آدمی اپنے نفس سے یہ سوال کرے کہ آج صبح سے شام کے اس وقت تک ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا یاد کیا ہے، کتنا یاد کیا ہے ہم نے اپنے وقت کے امام کو۔ ہمارا امام کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا کیفیت ہے امام زمانہ کی۔ میرے عزیزوں، ایران کے ایک
بہت ہی مشہور عالم دین ہیں، مرحوم حلبی، یزد شہر کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے ممبر کو ریزرو کر دیا تھا معرفت امام زمانہ کی تقریروں سے. وہ ایک مثال دیتے ہیں اور مثال دینے کے بعد گریہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے تھے کہ مولا ہمیں معاف کریے گا کہ ہم یہ مثال دینے پر مجبور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں ایک مرغ پلا ہو، آپ کسی دن اپنے گھر سے باہر جائیں اور جب واپس آئیں تو آپ کے گھر کے آنگن میں وہ مرغ نہ ہو، تو انسان کیا کرتا ہے عزیزان محترم؟ پورے گھر میں ڈھونڈتا ہے، اس کمرے میں، اس روم میں، چھت پہ جا کے دیکھے گا، آنگن میں ڈھونڈے گا. اگر گھر میں نہیں ملتا ہے تو پھر اپنے پڑوسی کے گھر جاتا ہے کہ بھائی تم نے میرے مرغ کو تو نہیں دیکھا، میرے پرندے کو تو نہیں دیکھا. اگر پڑوسی کے گھر بھی نہیں رہتا ہے تو پھر انسان گلی میں نکل جاتا ہے، دکان والوں سے پوچھتا ہے جو آس پاس کی دکانیں ہیں کہ بھائی تم نے میرے مرغ کو تو نہیں دیکھا. اگر گلی میں نہ ہو تو انسان روڈ تک چلا جاتا ہے اس پرندے کو، اس مرغ کو ڈھونڈتے ہوئے کہ بھائی تم نے میرے مرغ کو تو نہیں دیکھا ہے. مرحوم حلبی اس مثال کو بیان کرنے کے بعد گریہ کرتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے مولا ہمیں معاف کریے گا کہ ہم نے آپ کو اپنے گھر کے ایک مرغ کے جتنی بھی اہمیت نہیں دی کہ ہم ایک مرغ کو ڈھونڈنے کے لیے کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. پورا گھر ڈھونڈ لیتے ہیں، پڑوسی کے یہاں ڈھونڈتے ہیں، گلی میں ڈھونڈتے ہیں، روڈ تک چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کبھی آپ کو اس طریقے سے تلاش نہیں کرتے کہ ہمارا وقت کا امام کہاں ہے، ہمارے وقت کے امام پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی، ہمارے وقت کے امام پہ کیا کیفیت طاری ہے. میرے عزیزوں، یہ مثال مرحوم حلبی دے کر گریہ کرتے تھے، اور یقیناً سوچنے کا مقام ہے. سوچیں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اپنے پرندے کو، اپنے مرغ کو کتنی بے چینی سے ڈھونڈتا ہے، لیکن کیا امام زمانہ کو اسی بے چینی کے ساتھ، اسی کیفیت میں ڈھونڈتا ہے؟ کیا ہم نے امام زمانہ علیہ السلام کو اپنے گھر کے ایک پرندے کے جتنی بھی اہمیت نہیں دی؟ میرے عزیزو، ہمیں اپنی زندگی میں امام زمانہ کا رنگ ڈالنا پڑے گا. اور جب انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو کس مقام پہ پہنچ جاتا ہے یہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے عزیزو، جب انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو کس مقام پہ آ جاتا ہے ہم سوچ نہیں سکتے. اسی ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بندر عباس، اور اس شہر میں ایک جاروب کش تھا، جھاڑو لگانے والا تھا، جو روڈ صاف کرتے ہیں، سڑکیں صاف کیا کرتے ہیں. ہمارے انڈیا اور پاکستان میں بھی نگر نگم ہوتا ہے جہاں ورکر ہوتے ہیں کام کرنے والے. تو ایک شخص ہے جو ہمیشہ روزانہ صبح اپنی ڈیوٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتا ہے اور اپنی ڈیوٹی ختم ہونے کے آدھا گھنٹے کے بعد واپس جاتا ہے. میرے عزیزو، معرفت امام زمانہ ملاحظہ فرمائیے گا انسان کو کس منزل تک لے کر چلی جاتی ہے. وہ شخص اپنے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آتا ہے اور آدھا گھنٹہ بعد جاتا ہے، اپنے کام کو اتنے اچھے سے انجام دیتا ہے، سڑکوں کو اتنے اچھے طریقے سے کلین اور صاف رکھتا ہے کہ جب باس آتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا تو اور بھی ورکر ہیں، دوسرے ورکر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کو کیا ہو گیا ہے، کیا تم کو سیلری زیادہ ملتی ہے جو تم وقت سے پہلے آ جاتے ہو اور وقت کے بعد جاتے ہو؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تمہاری وجہ سے باس ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنے سلیقے سے کام کرتا ہے اور تم سب کیسے کام کرتے ہو. میرے عزیزو، کیا جواب دیا ہے اس شخص نے؟
جو جواب دیا ہے انسان کی روح کانپ جائے۔ معرفت امام زمانہ کی منزل کو دیکھیے گا میرے عزیزو، جب وہ کہتے ہیں کہ تجھے کون سی سیلری ملتی ہے، تجھے کیا ملتا ہے کہ جو تو وقت سے پہلے آتا ہے، وقت کے بعد جاتا ہے، تجھے سیلری بھی زیادہ نہیں ملتی۔ اب جو اس نے جواب دیا ہے تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتا ہے کہ سنو، میں نے علماء سے سنا ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ امام زمانہ اولیاء خدا سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور میں ڈرتا ہوں کہ جس روڈ پر میری ڈیوٹی ہو وہ ولی خدا اسی روڈ پر ہو اور امام زمانہ اس سے ملنے کے لیے آئیں، تو جب کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ڈیوٹی کو اچھے سے انجام نہ دوں اور امام زمانہ یہ کہیں کہ یہ میرا کیسا چاہنے والا ہے کہ جو اپنی ڈیوٹی کو، اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر! کس مرحلے اور کس منزل پر ہے معرفت امام زمانہ؟ یعنی جب انسان معرفت امام زمانہ کی منزلوں کو طے کر لیتا ہے تو اس منزل پر، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے دنیاوی کام کو بھی اتنے سلیقے سے انجام دیتا ہے کہ اگر امام کبھی آ جائیں تو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ آئے، وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے عمل سے راضی رہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معرفت امام زمانہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے دینی کام کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی کام کو بھی اتنے سلیقے سے انجام دینا ہے کہ اگر امام زمانہ آ جائیں تو یہ نہ کہیں کہ کیسا چاہنے والا ہے، کہ اپنے کام کو اچھے سے انجام نہیں دے رہا ہے، بلکہ امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، امام راضی ہو جائیں کہ کتنا اچھا میرا چاہنے والا ہے جو اپنے دینی کام کے ساتھ ساتھ اپنے دنیاوی کام کو بھی بخوبی انجام دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرے عزیزو، دیکھا آپ نے جب انسان معرفت امام زمانہ حاصل کر لیتا ہے تو کس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے دنیاوی کام کو بھی اس طریقے سے انجام دیتا ہے کہ کہیں امام زمانہ ہم سے ایسا نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں۔ میرے عزیزو، روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جب مولائے کائنات مالک اشتر کو دیکھتے تھے تو مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ مولا جب مالک اشتر کو دیکھتے تھے تو مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، اور جانتے ہیں یہ مسکراہٹ کیوں آتی تھی؟ یہ مسکرانا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ امام مالک اشتر سے راضی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو اس طریقے سے بنانا ہے کہ اگر امام ظہور کر جائیں اور جب امام کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو امام کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، تاکہ ہمیں یہ یقین ہو کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ میرے عزیزو، لہٰذا ہمیں اپنے عمل کو، کردار کو امام زمانہ کے رنگ میں ڈھالنا ہوگا۔ میرے عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اس وجود کو کسی غیر کے حوالے کر دیں۔ نہیں، ہمارا وقت کا امام زندہ ہے، ہمیں اپنے اس وجود کو امام زمانہ کے حوالے کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے عزیزو، اگر آپ مٹی کو، گیلی مٹی کو کسی عام شخص کے ہاتھ میں دے دیں تو کیا وہ اس سے اچھا برتن بنا پائے گا؟ کبھی نہیں بنا پائے گا، خراب کر دے گا مجسمے کو۔ لیکن اگر آپ اسی گیلی مٹی کو اس کے اسپیشلسٹ
کسی ظروف اور برتن بنانے والے کو دے دیجئے گا تو وہ اس سے ایسا مجسمہ بنا دیتا ہے کہ صدیوں تک میوزیم کی زینت بن جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے اس خاکی وجود کو بھی کسی غیرے کے حوالے نہیں کرنا ہے، بلکہ امام زمانہ کے حوالے کرنا ہے، تاکہ امام زمانہ ہمارے اس خاکی وجود کو جاویدانی عطا کر دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ ہمیں اپنے اس وجود کو امام زمانہ کے رنگ میں ڈھالنا ہوگا۔ میرے عزیزوں، صرف دعویٰ کر لینا کہ ہم امام کے محب ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ دعویٰ کر لینا صرف کافی نہیں ہے کہ ہم امام کے محب ہیں، ہم امام کے شیعہ ہیں۔ نہیں، دعویٰ کرنے والے امام کے پاس بہت آئے۔ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آنے والا جب آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ اگر تو اپنے وعدے میں سچا نہیں ہے تو اپنے اوپر آتش جہنم کو جائز کر رہا ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ سن، میرا شیعہ وہ ہے کہ جس کا دل ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو، مکر و فریب اور حیلے سے پاک ہو، وہی ہمارا شیعہ ہے۔ میرے عزیزو، امام کی معرفت اتنی آسان نہیں ہے، امام کی محبت اتنی آسان نہیں ہے، امام کی راہ پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے وجود کے اندر امام زمانہ کا رنگ ڈھالنا پڑے گا، اپنے اس وجود کو امام زمانہ کے حوالے کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے وجود میں امام زمانہ کا رنگ ڈھل جائے۔ میرے عزیزو، آج امام زمانہ ہماری وجہ سے خون کے آنسو روتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہاں ایران کے ایک مشہور عالم دین ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شب میں مسجد جمکران میں تھا، شب شنبہ تھی، ٹیوزڈے نائٹ تھی، اور میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب کے عالم میں وقت کے امام کو دیکھا کہ امام زمانہ گریہ کر رہے ہیں، امام زمانہ آنسو بہا رہے ہیں، اور روتے روتے امام کی آنکھیں چھوٹی ہو گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، آقا یہ آپ کا کیا عالم ہے، یہ آپ کی آنکھیں اتنی چھوٹی کیوں ہو گئی ہیں؟ تو امام زمانہ اس عالم دین سے فرماتے ہیں کہ اے شخص، میں کیا کروں، یہ میرے چاہنے والے ہیں جو دن بھر گناہ کرتے ہیں، جو دن بھر خطاؤں میں مبتلا رہتے ہیں، اور میں پوری رات، چونکہ یہ میرے جد مظلوم امام حسین کے عزادار ہیں، میری جدہ فاطمہ زہرا پر گریہ کرنے والے ہیں، میں ساری رات ان کے گناہوں کی استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تاکہ پروردگار عالم انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ میرے عزیزو، ہمارے عمل کے ذریعے سے، ہماری خطاؤں کے ذریعے سے، ہمارے گناہوں کے ذریعے سے وقت کے امام کی آنکھیں آنسوؤں سے چھوٹی ہو گئی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جو امام زمانہ کا دل پاش پاش ہے، یہ ہم شیعوں کی وجہ سے ہے۔ غیر تو امام زمانہ والے نہیں ہیں، وہ تو امام زمانہ کو نہیں مانتے، لیکن جو امام زمانہ کو اپنا امام مانتا ہے، امام زمانہ کے محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ گناہ کرے، وہ خطا کرے، تو پھر ہمارے وقت کا امام پوری رات اس کے گناہوں کے سبب آنسو بہاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم معرفت امام زمانہ حاصل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ میرے عزیزو، بہت آسان ہے انسان گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے۔ بہت آسان نسخہ ہے کہ بس انسان اپنے وقت کے امام کو ہمیشہ حاضر و ناظر جانے،
کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی چھوٹا بچہ کھیلنے کی اجازت مانگتا ہے تو کیا آپ منع کر دیتے ہیں؟ نہیں، منع نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کھیلو مگر میری نگاہوں کے سامنے کھیلنا۔ میرے عزیزو، جب وہ چھوٹا بچہ بزرگ کی نگاہوں کے سامنے کھیلتا ہے تو ہمیشہ اسے یہ فکر رہتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نہ کروں، میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے بزرگ کی پیشانی پہ بل آ جائے۔ وہ بچہ اس بات کی رعایت کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بزرگ اسے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، بس اسی طریقے سے اگر انسان اپنے دل میں یہ جان لے کہ پورا دن، سارا دن، جس وقت بھی دن ہو رات ہو، ہر وقت ہمارے امام زمانہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو پھر انسان گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی خطا کرنے کے لیے سوچے گا، جب کوئی گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا، تو فوراً اس کے دل میں یہ بات ٹہوکا دے گی کہ نہیں، وقت کا امام دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، اگر انسان اس چیز کو اپنے دل میں بسا لے کہ ہمارے وقت کا امام ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یقیناً انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں اپنے عمل میں معرفت امام زمانہ کو ظاہر کرنا ہے، اپنے کردار میں معرفت امام زمانہ کو اتارنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے رہ جائیں کہ ہم امام کے محب ہیں، ہم امام کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں، زبان سے دعویٰ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمارا کردار گواہی دے کہ ہاں، یہ امام زمانہ کا چاہنے والا ہے۔ ہمارا عمل یہ گواہی دے، یہ شہادت دے کہ ہاں، یہ امام زمانہ کا محب ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ کام بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ کس طریقے سے وقت کے امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ ہمارے پاس واقعہ کربلا موجود ہے آئیڈیل کے طور پر کہ کس طریقے سے وقت کے امام کی معرفت اور اطاعت کی جاتی ہے۔ اگر دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں تو غلام جون کو دیکھے، حر کو دیکھے، حبیب ابن مظاہر کو دیکھے، اون و محمد کو دیکھے، قاسم و علی اکبر کو دیکھے، حضرت عباس کو دیکھے کہ کتنی بلندی پر معرفت امام زمانہ تھی ان لوگوں کی۔ میرے عزیزوں، کس مقام پر، کس مقام معرفت پر پہنچے ہوئے تھے کربلا والے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے سلسلے میں۔ ہر ایک معرفت کی بلندی پر ہے۔ کیسی معرفت ہے وقت کے امام کی؟ اگر دل میں اتر جاتی ہے وقت کے امام کی معرفت تو انسان کو نار سے نوری بنا دیتی ہے، جہنمی سے جنتی بنا دیتی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ شب عاشور حر لشکر یزید میں تھا، نار میں تھا، لیکن جب اس کے دل میں وقت کے امام کی معرفت آ گئی تو اسی معرفت نے اسے نور کی طرف کھینچ لیا، جنت کی طرف بلا لیا۔ میرے عزیزو، عجیب عالم تھا حر کا شب عاشور، معرفت امام زمانہ۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تو کس طریقے سے انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ کوئی حر سے سیکھے۔ شب عاشور ہے، حر عجیب غیظ و غضب کے عالم میں ہے، پیاس کی شدت ہے۔ حر کو ایک مرتبہ غلام کو آواز دیتا ہے کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ۔ اب جیسے ہی غلام پانی لینے کے لیے جاتا ہے، ادھر حر پشتے خیمہ پہ ٹہل رہا ہے، اس کے کانوں میں عجیب آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جو اس نے ہوا کے دوش پہ کان لگا کر سنا تو کیا سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ حر کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ اسی عالم میں غلام پانی لے کر آ جاتا ہے، پانی کا پیالہ پیش کرتا ہے، غلام
نے ہاتھ سے پیالے پر مارا، پانی زمین پر گر گیا۔ غلام لرزنے لگا، کانپنے لگا کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ آقا نے مجھ پر غیظ و غضب کر دیا۔ دوڑا ہوا جاتا ہے، حر کے بھائی کی خدمت میں آتا ہے، کہا حر کو کیا ہو گیا ہے؟ حر کا بھائی آتا ہے، کہتا ہے بھائی حر کیا ہو گیا، تم غصہ کیوں ہو، غضب کیوں ہے؟ ایک مرتبہ حر کہتا ہے بھائی سے، بھائی پشت خیمہ پر آؤ اور ذرا کان لگا کر سنو، کیا تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ حر کا بھائی کہتا ہے کہ بھیا مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا نہیں بھائی، ذرا ہوا کے دوش پہ کان لگا کے سنو۔ اب جو حر کے بھائی نے غور سے سننا شروع کیا تو تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے بھیا ارے یہ تو کوئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو پیاس کی شدت سے بلک رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اسی عالم میں حر کا بیٹا بھی آ جاتا ہے، کہتا ہے چچا جان، بابا جان، آپ لوگوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ حر نے قریب بلایا، کہا بیٹا ذرا کان لگا کے سنو۔ بیٹے نے جب کان لگا کے سنا تو ایک مرتبہ وہ بھی تڑپ جاتا ہے، کہا بابا یہ تو حسین کے بچے ہیں، حسین کے خیموں کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ حر کہتا ہے دیکھیں معرفت امام زمانہ جس کے دل میں اتر جاتی ہے، کس طریقے سے کس مقام پہ وہ پہنچتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیا اب کیا ارادہ ہے؟ ایک مرتبہ حر کا بیٹا کہتا ہے بابا بس کچھ نہیں، اب حسین کی خدمت میں چلتے ہیں، فرزند زہرا کی مدد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ تینوں لوگوں کا قافلہ تیار ہونے لگا۔ غلام کہتا ہے واہ آقا، واہ میرے آقا کے بھائی، واہ میرے آقا کے بیٹے، ارے آپ لوگ تو جنت کی طرف چل دیے اور مجھ غلام کو جہنم میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ آقا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، اللہ اللہ، وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو جائے تو غلام بھی ساتھ ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، کربلا کے میدان میں صبح عاشور نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے اے میرے بیٹے، ارے مجھے حسین کی خدمت میں لے چلو، لیکن ہاں یاد رہے ارے میرے بازوؤں کو پشت گردن سے باندھ دو، اس لیے کہ جب میں نے میرے بازوؤں کو پشت گردن سے باندھ دو اور میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ میں آقا حسین سے بڑا شرمندہ ہوں۔ اے میرے عزیزو لیجئے، ادھر 4 آدمی کا قافلہ چلا حسین کی طرف، ادھر امام حسین نے اپنے علم امامت سے معلوم کر لیا کہ حر اپنے بھائی بیٹے اور غلام کے ساتھ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آواز دی غلام جون، کہا آقا حاضر ہوں۔ اے غلام جون، حر کا غلام آ رہا ہے، اس کا استقبال تم کرنا۔ اے بھیا عباس، ارے حر کے بھائی کا استقبال تم کرنا۔ اے بیٹا علی اکبر، ارے حر کے بیٹے کا استقبال تم کرنا، اور خود حر کا استقبال غریب زہرا حسین خود کرے گا، اللہ اللہ۔ ادھر حر چلا، جیسے ہی حسین کے خیمے سے قریب ہوتا جا رہا ہے، ارے فضا میں صدائے تکبیر بلند ہوئی۔ حر پوچھتا ہے بیٹے سے، اے بیٹا یہ تکبیر کی آواز کیسی ہے؟ کہا بابا حر کا غلام، کہا بابا حسین کے غلام جون آ رہے ہیں۔ حر نے فوراً آواز دی، اے غلام جون، اے غلام جا اپنے آپ کو حسین کے غلام کے قدموں میں ڈال دے۔ ایک مرتبہ دوبارہ صدائے تکبیر بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ حر کہتا ہے کہ بیٹا اب کیا ہو رہا ہے؟ کہا آقا اب جناب عباس ہماری طرف آ رہے ہیں۔ حر نے فوراً کہا اے بھیا اپنے آپ کو حسین کے بھائی کی خدمت میں حاضر کر دو، اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر صدائے تکبیر کربلا میں نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی۔ حر پوچھتا ہے بیٹا اب کون آ رہا ہے؟ کہا بابا ارے اب حسین کا کڑیل جوان علی اکبر آ رہا ہے۔ کہا بیٹا دیری نہ کرو، ارے حسین کے لال کے قدموں میں اپنا سر رکھ دو۔ اے میرے عزیزو، اب وہ منزل بھی آ گئی کہ زمین کربلا میں ایک مرتبہ صدائے تکبیر بلند ہوتی جاتی ہے۔ حر پوچھتا ہے بیٹا اب کون آ رہا ہے؟ کہا بابا ارے حسین ابن علی خود آ رہے ہیں۔ کہا بیٹا میرے سر کو حسین کے قدموں پہ رکھ دو۔ اے میرے عزیزو، حر نے اپنے سر کو حسین ابن علی کے قدموں میں رکھا۔ حسین نے سر کو اٹھایا، اے حر،
ارے تیرا مقام یہ نہیں ہے، اپنے سینے سے حر کو لگایا، آواز دی، اے حر، ارے تو عالم غربت میں ہمارا مہمان ہوا ہے، ہم تجھے ایک قطرہ پانی نہیں پلا سکتے۔ حر تڑپ جاتا ہے اور زور زور سے رونے لگتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے حر تو کیوں رو رہا ہے؟ اے حر جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب جیسے ہی حسین نے کہا نا کہ میں نے معاف کر دیا، حر کی آوازیں گریا اور بلند ہو گئی۔ حسین کہتے ہیں اے حر، ارے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ اب جیسے ہی یہ جملہ سنا، حر داڑے مار مار کے رونے لگتا ہے، حر داڑے مار مار کے رونے لگتا ہے۔ حسین کہتے ہیں اے حر کیا تجھے میری معافی پہ یقین نہیں؟ کیا تجھے میرے اللہ کی معافی پہ یقین نہیں؟ ایک مرتبہ حر کہتا ہے اللہ اللہ، اے فرزند زہرا، ارے مجھے یہی بات تو رونے پہ اور اکسا رہی ہے کہ آپ نے معاف کر دیا، آپ کے خدا نے معاف کر دیا۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں اے حر کیا کہنا چاہتا ہے؟ حر کہتا ہے اے مولا، ارے میں صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا گنہگار نہیں ہوں۔ ارے جب میں نے آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے زینب و کلثوم کے رونے کی آواز آئی تھی۔ اے آقا، ارے میں شہزادی زینب و کلثوم کا بھی گنہگار ہوں، ارے جب تک زینب و کلثوم معاف نہ کر دیں، حر اپنے آپ کو معافی کے قابل نہ سمجھے گا۔ اے آقا، میں زینب کبریٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، زینب کا خیمہ کہاں ہے؟ حسین نے انگلیوں سے اشارہ کیا، ارے وہ زینب کا خیمہ ہے۔ اب حر چلا خیمہ زینب کی طرف۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس طریقے سے چلا جیسے گھٹنیوں کے بل چھوٹا بچہ چلتا ہے۔ ارے جیسے ہی جناب زینب علیہ مقام کے خیمے کی طرف پہنچتا ہے، دو چھوٹے چھوٹے چاند خیمے سے نمودار ہوئے۔ کہا اے مامو حر، ارے تجھے اماں نے سلام کہا ہے۔ حر تڑپ جاتا ہے، کہا آقا ارے یہ کس کے بچے ہیں؟ حسین کہتے ہیں اے حر جس سے معافی مانگنے چلا تھا، یہ اسی زینب کبریٰ کے بچے ہیں۔ ارے حر نے اپنے سر سے ماما پھینکا، رخساروں پہ تماچے مارے، مدینے کا رخ کیا، آواز دی یا رسول اللہ، ارے آپ کی شہزادیوں پہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم غلاموں کو سلام کہا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کی روح کو ایصال ثواب فرماتے ہیں۔ اللہم